مسکراہٹ بھی عبادت ہے اور کسی کو خوشی دینے سے ثواب جو ملتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی، بہت ہی واضح حدیث موجود، اور احادیث کے بغیر تو نظام چلتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک معجزہ ہے۔ آپ اسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے جو ایلیویٹڈ، بہت ہی بلیسڈ اور بہت بڑا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے بڑے جواب دیے، ہر شخص کو حسب لیاقت جواب دیا۔ تو ایک بندے سے کہا ادخال السرور علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دو تو یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حج جتنا بڑا عمل، اور توحید جتنا بڑا عمل، اور ایمان جتنا بڑا عمل، اور نماز بر وقت پڑھنا، اور والدین کی خدمت کرنا، یہ 4 جواب موجود عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، میں یہاں پہ آن ایئر یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، جس سے چڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جب جائے جہیز لے کے جائے گی تو ہماری جان چھوٹے گی، وہ بھی مسلمان ہے۔ اور ماں تو خیر ہے ہی ہے، جس کے بطن سے آپ پیدا ہوئے، کبھی اس کے سامنے بھی شکل سیدھی کر کے مل لیا کرے، وہ آپ کو پریشان کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ غربت میں بھی آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس لیے اللہ والوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے ماں کو اور باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے غم ان کے ساتھ نہ بتاؤ، ورنہ وہ بھی غم زدہ ہو جائیں گے۔ اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری خوشیاں اپنی مسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اپنی ساری مصیبتیں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی ماں ایک مصیبت زدہ ماں ہے، اور اس کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، اور وہ روٹی پکا پکا کے اس کے ہاتھ بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس دنیا کی ورلڈلی جو بیوٹی کی کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہیں ہوتی، صرف وہ مصیبتیں برداشت کرنے والی ماں ہے۔ تو اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ نبی کریم نے اسلام کا حصہ اس کو بنایا، آپ جو فرمائیں وہ دین ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا نام جہاد میں لکھ دے، میں تو جا رہا ہوں غازیوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ آپ نے پوچھ لیا، آپ خیال رکھتے تھے کہ بندے کا کوئی بھائی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہارے ماں احی والداک، کیا تمہارے پیرنٹس زندہ ہیں؟ کہا نعم، جی زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ میں چھوڑ کے آیا، وہ رو رہے تھے، ظاہر میں شاید واپس آؤں یا نہ، ممکن تھا زیادہ تر لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، واپس چلو، یہاں ارجنسی ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، پھر بھی اس ایمرجنسی میں بھی کسی کو رلا نہیں سکتے، واپس جا کے اپنے ماں باپ کو ویسے ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ جنت ملے فلزم قدمیہما فثمۃ الجنہ، ان کے قدموں کو جا کے چمٹ جاؤ، جنت تو وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اگر حدیث ہے اور آپ کا حکم ہے تو یہ عبادت ہے، اور انتہائی مشکل ٹائم میں، ہارڈ ٹائمز میں آپ نے مسکرا کے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں نہ صرف والدہ بلکہ والد کے لیے بھی کچھ جملے یہاں پہ فرمائیے کہ ان کو بھی مسکرا کے دیکھنا۔ جی والد کے لیے تو یہ ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والدہ جنت کا گیٹ نہیں ہے، باپ جنت کا مین گیٹ ہے۔ 8 دروازے ہیں، تو ان کے سب سے زیادہ جو لوگ جس دروازے سے جنت میں جائیں گے وہ والد صاحب ہیں۔ ان شئت اقمت و ان شئت وضعت، کہ اگر چاہو تو تم اس کو کھڑا رہنے دو اور اس کو کھول کے جنت میں چلے جاؤ، اور اگر چاہو تو اس گیٹ کو توڑ دو۔ اگر تم کسی کے گھر کا دروازہ توڑو گے تو تمہیں گھر میں تو تشریف نہیں رکھنے دے گا نا، تو جنت کا مین گیٹ تمہارا والد ہے۔ اس لیے والد کے سامنے تو ہم مسکراتے ہی نہیں نا، ماں کے ساتھ تو لپٹ بھی جاتے ہیں۔ تو والد بیچارہ ساری زندگی بچوں کی خاطر کٹ گیا، پس گیا، گرمی برداشت کی، سردی کی، لیکن پھر بھی اس کے سامنے مسکرانا حرام سمجھتے ہیں کہ یہ ابا کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ آپ ان کے خوش نظر آئیں۔ تو افسوس کہ ہمارے اس برصغیر کے جو کلچر میں سارے حق ماں کے ہیں، باپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں، اور یہی ظلم ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان یہاں پہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، یعنی کسی قسم کی بھی نیکی ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کا حق ہے، اور پیرنٹس میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔